پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اذان کے وقت کیا واش روم جانے سے غسل لازم ہو جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے معاشرے میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ آج ہم انہی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اذان کا جواب دینے اور اذان کو خاموشی سے سننے کے اجر کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید ملتی ہے کہ انسان کو خاموشی کے ساتھ اذان سننی چاہیے اور اذان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اب اذان کا جواب کس طرح دیا جائے؟ ایک حدیث میں اذان کا جواب دینے کا ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو یہ کہو، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، یعنی تکبیر کہو۔ جب وہ شہادت دے تو تم بھی اس کے پیچھے پیچھے شہادت دو۔ مؤذن اذان دینے کا جو ثواب حاصل کرتا ہے اور جس سے تم محروم رہے ہو وہ ثواب تمہیں بھی مل جائے گا۔ اللہ پاک بہت زیادہ دینے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو کتنے ہی آسان الفاظ اور خوبصورت کلمات ہیں جن کو ادا کرنے سے اذان کے وقت انسان ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اذان دینے والے مؤذن کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان کی آواز سن کر حاضر ہونے والوں کے نامہ اعمال میں 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دو نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ مؤذن کے لیے ہر چیز گواہی دے گی، گویا ان میں جن و انس، جمادات سبھی کچھ شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کا احترام کرتے ہوئے ادب کے ساتھ سنیں تاکہ جنت کے مستحق ٹھہریں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ان سوالوں کے بارے میں جو ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائے گئے تھے۔ کیا اذان کے وقت واش روم جانا جائز ہے یا ناجائز، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ فقہاء کرام کے مطابق شدید ضرورت کی صورت میں جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اذان سننے کے بعد اور جواب دینے کے بعد جایا جائے۔ اذان رضا الہی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات صاف صاف واضح ہے کہ اذان دینے والے اور اذان سننے والے کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے وقت اذان واش روم جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کا وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، لہٰذا استنجا وغیرہ سے پہلے ہی فارغ ہو لیا جائے، اور اگر کسی کو دوران جماعت یا جماعت کے وقت شدید ضرورت ہو اور اس نے استنجا وغیرہ نہ کیا ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ ناظرین، بہتر یہی ہے کہ انسان اذان سننے اور جواب دینے کے بعد ہی بیت الخلاء کا رخ کرے، کیونکہ بیت الخلاء میں بات چیت کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ جب انسان بول نہیں سکتا تو اذان کے وقت واش روم جا کر اذان کا جواب تو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اسلام میں بیت الخلاء یعنی واش روم جانے کے طور طریقے بھی سکھائے گئے ہیں تاکہ انسان خود کو پاک و صاف رکھ سکے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابن داؤد میں تقریباً 25 ابواب تحریر کیے ہیں اور ان سب میں آداب بیت الخلاء کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ معزز ناظرین، ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل ہے۔ اس میں استنجا جیسے معمولی چیز کے لیے بھی تفصیل سے آداب ہیں، اور اس لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے مذاق اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تو تمہیں ساری باتیں بتائی ہیں، یہاں تک کہ واش روم جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حاجات کے وقت قبلے کو منہ یا پیٹ نہ کریں یا داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے بلکہ اس مذہب کی جامع دلیل ہے۔ بلا شبہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب کوئی واش روم جائے تو یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے۔ جس طرح ناظرین مکھی اور کیڑے مکوڑے گندگی والی جگہ پر آ گرتے یا بیٹھتے ہیں، اسی طرح خبیث جنات گندگی پر بیٹھتے اور اس مقام سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات پر جانے سے پہلے پڑھنے کے لیے یہ دعائیں بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خود بھی پڑھا کرتے۔ معزز ناظرین، یہ روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبیث جنات انسان کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچا
سکتے ہیں اور روحانی طور پر بھی۔ جسمانی طور پر نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں کہ انسان کو ظاہری گندگی میں ملوث کر دیں، اس نتیجے میں تمہارے جسم اور کپڑے ناپاک ہو جائیں، اور بعض اوقات تو جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی واقع پیش آئے ہیں جنات اور شیاطین نے ان گندے مقامات کو پسند کرنے والے انسانوں پر حملہ کیا اور بالآخر ان کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری کے جراثیم شیاطین کا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان مقامات پر جانے والے اور گندگی کے مقامات پر رغبت رکھنے والے انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اسلام میں دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بتائی ہیں وہ واش روم جانے سے پہلے پڑھنی ہے، نہ کہ واش روم کے اندر، اور حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، جب اسلام میں ہمیں اذان آداب اور دیگر چھوٹے موٹے کاموں کے آداب بتائے گئے ہیں تو پھر نماز کا تو ایک الگ اور اہم مقام و اعلیٰ مقام ہے۔ نماز ارکان اسلام میں ایک اہم ترین رکن ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جن میں نماز قائم کرنے اور بڑے بڑے وعدے اور نماز کو قضا کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں قرآن پاک کی آیت اور حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے وارث ہوں گے، یعنی نماز ادا کرنے والے۔ مومن کی 6 صفت میں سے پہلی صفت خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اور حتیٰ کہ آخری صفت نماز کی پوری طرح حفاظت کرنا بیان کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات کو نماز سے شروع کر کے نماز پر ہی ختم فرمایا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے دائرے میں پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ نماز اس کو ان قریب اس برے کام سے روک دے گی۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور نماز کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اذان کا احترام و آداب اور 5 وقتہ نماز قائم کرنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔